اور ایران بھی ذرا اپنی اکڑ چھوڑ دینا. دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہیے اور اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر رشیا والی وار نہ ہوتی جو انویژن کی افغانستان میں رشیا نے, تو شاید پاکستان اپنی اٹامک انرجی کی جو یہ صلاحیت ہے اس کو اٹامک بم میں کبھی بھی کنورٹ نہ کر سکتا. اس جنگ کی آڑ میں پاکستان نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا. ایک وقت تھا, یوٹیلائز کر لیا. پھر 1998 میں دھماکے ہو گئے. 11 ستمبر 2001 کے بعد تو پاکستان دھماکے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ہو گئے. ایک پازیٹیو ٹائم تھا, یوٹیلائز ہو گیا. ایران کے لیے اس وقت یہ پازیٹیو ٹائم نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی پابندیوں کو اس طریقے سے برداشت کر سکے. ویسے تو ہم کہتے ہیں بڑے خوشحال ہیں, لیکن مشکل وقت ہے, سیدھی سی بات ہے ان کے اوپر. آپ دیکھیں $1 جو ہے, جو ڈکلیئر کیا ہوا ہے ایران نے, وہ 42,000 ایرانی ریال کے برابر ہے. 4200 نہیں سرکار, $1 کے 42,000 ایرانی ریال آتے ہیں. اور یہ تو وہ ریٹ ہے جو گورنمنٹ نے نکالا ہوا ہے, لیکن مارکیٹ کا ریٹ یہ نہیں ہے. مارکیٹ کا ریٹ ہے 86,000. $1 آپ پاکستان سے لے کر جائیں نا تو ایرانی جو ریال ہیں وہ آپ کو 86,000 ملیں گے. ہمارا تو 282 اس وقت ڈالر ہے. 286 ہو جائے تو چیخیں نکلیں گی. چھڑا 286 اور ادھر 86,000, یہ فرق ہے. تو ایران کو بھی چاہیے کہ اب اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور امریکہ کے ساتھ ڈیل کرے اور اپنے معاملات کو آگے لے کے چلے. پاکستان کا بھی فائدہ ہو. آئل کی لائن بچھائی بھی ہے انہوں نے پاکستان کے بارڈر تک. پاکستان بھی آئل خریدے, گیس خریدے, یہاں کے لوگ بھی خوشحال ہوں اور دنیا میں امن و سلامتی کے ساتھ ہم رہیں. دنیا میں انسان اس لیے نہیں آئے کہ واپس میں جنگیں کرتے رہے. نہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کو پسند کیا ہے, نہ نبی الاسلام نے جنگ کو پسند کیا ہے. میں اس ٹاپک کے اوپر کئی دفعہ بول چکا ہوں, آج ٹاپک نہیں ہے. جنگیں ایز اے لاسٹ ریزارٹ کی جاتی ہیں امن کے حصول کے لیے اور کسی کی بدماشی کو ختم کرنے کے لیے. خام خواہ ایک دوسرے کے ساتھ بھیڑنا, اس کی زمین ہتھیانا, اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. نہ یہ جہاد اور قتال کا کوئی مقصد قرآن و سنت میں اس طریقے سے بیان ہوا ہے. اس لیے مودی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہوش کے ناخن لیں. اس جنگ کے بعد پاکستان کے عوام اور بنگلہ دیش کے عوام بھی بالکل الحمدللہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے. پہلے ہی تھے اسلام کے رشتے کی وجہ سے, لیکن اس جنگ میں سوشل میڈیا کے اوپر جہاں پاکستان کو چائنا کے عوام نے سپورٹ کیا, ترکیے کے عوام نے سپورٹ کیا, ایران کے عوام نے سپورٹ کیا, آذربائیجان کے عوام نے سپورٹ کیا, ان کی حکومتوں نے سپورٹ کیا, بنگلہ دیش کے عوام نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا. اور میں ان سارے ملکوں کا, ان کے عوام کا اس حوالے سے شکریہ ادا کروں گا. پاکستان کو سپورٹ کرنے کے اعتبار سے انشاءاللہ اللہ نہ کرے کبھی ان ملکوں پر برا وقت آئے تو پاکستان بھی ان کی سپورٹ پہ کھڑا ہوگا. سب سے بڑا احسان جو مودی صاحب نے کیا یہ ایڈوینچر کر کے, وہ یہ کہ پاکستان کے عوام اور فوج وہ ایک پیج پہ آ گئے. یہ جو دراڑیں آئی ہوئی تھی صرف اس وجہ سے کہ پاکستان کی فوج پالیٹکس میں لچ فرائی کرتی تھی اور وہ پولیٹیکل گورنمنٹس کو ہٹاتی رہی. نون لیگ تو آپ کو پتا ہے پہلے ہی ناراض تھی ان سے. یہ تو صلح ابھی تازہ کی نا, ناراض تو ہیں اندر سے. اور پی ٹی آئی بھی ناراض تھی, اس طریقے سے باقی مذہبی جماعتیں بھی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس ایپیسوڈ کے بعد اس شر میں سے خیر نکلا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی, اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خفیہ تدبیر ہوئی کہ پاکستان کے عوام اور فوج ایک پیج پہ آ گئے. اس جنگ سے پہلے فوج کی مقبولیت کا کیا حال تھا وہ آپ کو پتا ہے. چند ایک آوازیں ہماری جیسی عوام کو سمجھاتی تھیں کہ آپ ریاست سے ٹکر نہ لے, فوج سے ایز اے ادارہ نفرت نہ کرے, پالیسیز سے ہمیں بھی اختلاف ہے, اور اس کے اگینسٹ ہمیں تکلیف بھی اٹھانی پڑتی تھی, ان کی گالیاں بھی کھانی پڑتی تھیں. اور میں اکیلے میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو کہیں خدا نہ خواستہ پاکستان کا حشر لیبیا والا نہ ہو جائے, عراق والا نہ ہو جائے. کیونکہ اگر عوام اور فوج آمنے سامنے آتی ہے تو اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ تباہی ہوتا ہے. اور میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ ایشو کیسے ریزالو ہوگا. اللہ کا شکر ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ ایشو ریزالو ہو گیا, بلکہ ایک ہفتے نہیں, 1 گھنٹے کے اندر. 9 مئی کو 2023 میں ہم کہاں کھڑے تھے اور 10 مئی 2025 کو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. زمین و آسمان کا فرق ہو چکا ہے. لہذا وہ جماعت جو فوج کے خلاف اس حوالے سے اپنی کمپین لے کر چل رہی تھی
ان کو بھی, ان کے بڑوں کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ علیمہ باجی کی بات مان لیں. یہ بات ہے جو اب صحیح کی ہے علیمہ باجی نے. ایک جملہ بول کے انہوں نے وہ تمام یوٹیوبرز جن کا بڑا سرغنہ عمران ریاض خان ہے اور ان کے سارے جھوٹے یوٹیوبرز کو دفن کر دیا, جو کہتے تھے فلاں گر گیا سجدے میں, فلاں جا کے معافیاں مانگ رہا ہے. علیمہ باجی نے بتا دیا کبھی کسی نے کوئی معافی نہیں مانگی. انہوں نے کہا بتاؤ ہمارے بھائی کو کیسے چھوڑو گے. یہ لانا بات ہے, اگلے دن پھر وہ بیک فوٹ پہ چلے گئے. وہ طریقہ واردات ہے, وہ پاکستان کو اب سمجھ آ چکا ہے, پاکستان کے عوام کو, کہ پہلے پاؤں پڑتے ہیں, پھر گریبان پکڑتے ہیں, پھر پاؤں پکڑتے ہیں, اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. میرا خیال ہے کہ نہ گریبان پکڑیں نہ پاؤں پکڑیں, ڈگنیٹی کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلیں, ورنہ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل گورنمنٹ جتنی مضبوط ہو چکی ہے اس وقت تو آپ صلح کا سوچیں بھی نہ. اس لیے کوشش کریں کہ مل جل کر معاملات کو لے کر چلیں. آپ جو اپنی ٹویٹس کے اندر وہ جنرل یحییٰ کے ساتھ کمپیئر کرتے تھے ہمارے آرمی چیف صاحب کو, تو وہ جنرل یحییٰ تو نہیں نکلے, اس کی وجہ سے تو ملک دو ٹکڑے ہو گیا تھا. انہوں نے تو پاکستان کو پہلی دفعہ ایک واضح جنگ جتا دی ہے, لہذا اب فوج کا گراف تو اوپر چلا گیا, یہ اس شر میں سے خیر نکلا. اور اس پہ میں نے اس وقت ہی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ اس کا یہ رزلٹ بھی نہیں نکلنا چاہیے کہ میرے عزیز ہم وطنوں, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. پولیٹیکل گورنمنٹ کو چلنے دیں. اور ویسے تو آپ کو شہباز شریف صاحب کی شکل میں اتنا آئیڈیل پرائم منسٹر مل گیا ہے, اور آپ کو یہ بات پتا ہے, یہ تو اب اوپن سیکرٹ ہے, 2018 کے الیکشن میں بھی اگر شہباز شریف صاحب کے لیے نواز شریف صاحب مان لیتے تو اس وقت بھی پرائم منسٹر انہوں نے بننا تھا. یہ تو مجبور انہوں نے خان صاحب کو لیبارٹری میں تیار کیا تھا, ورنہ اس وقت آپ کو پتا سب سے مقبول جماعت تو یہی تھی نا, سارے الیکشن وہی جیت رہی تھی. جس طرح آج پی ٹی آئی مقبول جماعت ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن اس مقبولیت کو مس یوز کرنا یہ غلط چیز ہے. تو اس لیے میں نے خان صاحب کو بارہا ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کے یوٹیوبرز جو فتنہ پھیلا رہے ہیں اور آپ کی سٹیٹمنٹس کو بنیاد بنا کے اس فتنے کو آپ اپنی زندگی میں خود ختم کریں اور یہ نفرت کو ختم کریں, اور یہ ظاہر دونوں طرف سے ہونی چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. باقی اب وہ بھول جائیں آپ کے آپ کوئی پروٹیسٹ کر کے یا اس طریقے سے کوئی گورنمنٹ چینج کر سکتے ہیں, تو ان کو تو کوئی اب ضرورت نہیں پڑی ہوئی ہے. یہ تو ابھی میں نے عمران ریاض خان صاحب کو رسپانس کرنا ہے, جو انہوں نے میرے بارے میں ابھی حالیہ ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا, وہ 1 مہینے سے تقریباً 2 مہینے سے پینڈنگ ہے, بلکہ کیونکہ یہ انڈیا پاکستان کی جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا تو میں اسے رسپانس نہیں کر سکا. وہ میں انشاءاللہ کروں گا, چند ایک باتیں اس وقت بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. فی الوقت تو مودی صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ جو آپ کے دماغ میں یہ خمار تھا نا کہ ہم نیو نارمل سیٹ کریں گے, کتنا خطرناک نیو نارمل انہوں نے سیٹ کیا کہ اگر انڈیا میں اپنی مرضی سے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر دے یا دنیا کا کوئی ملک انڈیا کو پاکستان کے خلاف چڑھانا چاہے اور وہاں پہ کوئی دہشت گردی کی ایکٹیویٹی کروا دے اور پھر وہ سوشل میڈیا پہ پھیلا دے کہ پاکستان نے کروائی ہے, تو انڈیا جو ہے پاکستان کے اوپر اٹیک کر دے گا. اب انہوں نے نیو نارمل یہ سیٹ کیا ہوا تھا کہ جی جو کوئی ایکٹیویٹی ہوگی پاکستان پہ ڈالیں گے اور اس طریقے سے ہم ان کے اوپر اٹیک کر دیں گے. پاکستان کی فوج نے جس طریقے سے رسپانس کیا تو اب نیو نارمل پاکستان نے سیٹ کر دیا کہ اگر آپ اس قسم کی حرکت کرو گے تو ہم آپ کے ساتھ یہ کچھ کریں گے. اور اب ان کو صحیح سمجھ آ گئی ہے, جس کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر, پاکستان کے آرمی چیف دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں جا کے تقریریں کر رہے ہیں, صحافیوں کو جواب دے رہے ہیں, اور پی ایم مودی صاحب کا یہ حال ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آ کے جواب نہیں دے سک رہے, کسی صحافی کی کسی بات کا جواب نہیں دے سک رہے, وہ تو فیس ہی نہیں کر رہے کسی کو. اور یہ کمانڈو بنے ہوئے تھے, ڈان بنے ہوئے تھے, اپنے صحافیوں کی باتوں کا جواب بھی نہیں دے سک رہے. سوال کچھ اور پوچھتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے مولویوں کی طرح گھما پھرا کے ایسی بات کرتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. وہ لگتا ہے کہ فقہ حنفی کے اس سے تعلق رکھتے ہیں مودی صاحب. ہاں, وہ سوال تو اڑے کیا ہو رہا ہے تو جواب کیا دے رہے ہو. جس طرح یہاں پہ کوئی قرآن و سنت کی بات پوچھے تو وہ کہتے ہیں جی آپ انجینئر کو تو نہیں سنتے. اور بھائی سوال تیرے کو قرآن و سنت ہو رہا ہے, آپ انجینئر کو تو نہیں سنتے. تو مودی صاحب کی بھی یہی حالت ہوئی ہوئی ہے. ان سے جب سوال پوچھتے ہیں تو وہ کچھ کا کچھ جواب دیتے ہیں, وہ اپنے اسی خمار کے اندر ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے وہاں کے عوام کو, ان کے صحافیوں کو, جنہوں نے کراچی بھی فتح کر لیا تھا میڈیا پہ, لاہور بھی فتح کر لیا تھا اور لگ رہا تھا کہ پورے کے پورے ملک کے اوپر ان کا قبضہ ہو گیا ہے, آج وہی میڈیا ان کو گالیاں دے رہا ہے, کس طرح ذلیل کر رہا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور مین میڈیا کے اوپر بھی. تو اللہ کا شکر ہے پاکستان نے ہر محاذ کے اوپر اس جنگ کو جیتا ہے. اینڈ پہ میں مودی صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان نے ماضی میں کئی دہائیاں پہلے کشمیر جہاد
سو کالڈ جو تھا، جسے ہم اس وقت بھی غلط سمجھتے تھے، ہم سے مراد ہے میں، ہماری ریاست تو صحیح سمجھتی تھی، آج ریاست کو بھی سمجھ آ چکی ہے اور کافی عرصے سے سمجھ آ چکی ہے. تو اسی ڈگر پر مودی صاحب نہ چلیں جس پہ پاکستان نے چل کر خاری کمائی ہے. آپ کا کوئی ساتھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. دیکھیں ٹرمپ جس نے آپ کو ہلہ شیری دی تھی، آج ٹرمپ ایٹ لیسٹ 9 دفعہ تو بول چکا ہے کہ میں نے جو ہے وہ سیز فائر کروایا ہے، لیکن مودی صاحب کی جرت نہیں کہ کوئی سٹیٹمنٹ دے جائیں. اور لوگ انہیں اکسا رہے ہیں کہ بولیں. کیوں بولیں بھائی؟ دنیا میں جو ورلڈ چیمپئن ہیں، غوث وقت ہیں، وہ تو ٹرمپ صاحب ہے. حضرت ٹرمپ اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ پاکستان کے بارے میں بھی دیتے تو پاکستان نے بھی کوئی اس طرح کا جواب نہیں دینا تھا. دیکھیں اس کے جواب میں پاکستان نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ ٹرمپ نے سیز فائر نہیں کروایا. یہ تو ہماری طاقت تھی کہ ہم نے انڈیا کو بیک فٹ پہ جانے پہ مجبور کر دیا. آپ نے اس اینگل پہ کبھی سوچا ہے؟ ہم تو مودی کو کہہ رہے ہیں نا، اور مودی کے عوام اور ان کے بڑے صحافی ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹرمپ کا جواب دو. پاکستان کے عوام تو نہیں کہہ رہے اپنے بڑوں کو کہ آپ ٹرمپ کو جواب دو، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ امریکہ غوث وقت ہے. ورنہ تو ہمیں بھی کہنا چاہیے نا کہ ہمارے پرائم منسٹر اور آرمی چیف یہ کہیں کہ جی ٹرمپ کی وجہ سے جنگ نہیں رکی ہے، یہ ہم نے انڈیا کو مجبور کیا ہے، انہوں نے جنگ روکی ہے. ہم بھی نہیں کہہ رہے. اس کا مطلب ہے کہ جو بڑے ہیں وہ بڑے ہی ہیں. آپ نہ مانیں، آپ بے شک کہتے رہیں کہ جی آئی ایم ایف قرضہ مانگے گا تو ہم کہیں گے آیا جے غوری. اس طرح نہیں ہوتا دنیا میں بھائی. کوئی دھمکی نہیں لگا سکتا. وہ ایک ٹویٹ کر دیں تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ انہوں نے ارن کیا ہے، ہمیں بھی یہ ارن کرنا ہوگا. اور یہی بات ہم اپنے علماء کو بھی سمجھاتے ہیں، اور اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے ان ویلاگرز کو بھی سمجھاتے ہیں جو بیٹھ کے ویلاگ بنا کے یہاں پہ کوئی اسلامک نظام اور خلافت قائم کرنے کی صرف گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں کو اس طریقے سے ابھارتے ہیں کہ وہ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں. پی ایم مودی صاحب کے لیے آخر میں میسج ہے جو ابھی ہمارے آرمی چیف صاحب نے، فیلڈ مارشل صاحب نے جو ٹیچرز اور وائس چانسلرز کے ساتھ گفتگو کی، اس میں انہوں نے کافی ساری باتیں کی، لیکن وہ ساری باتیں آج ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ پہ جو 3 باتیں انہوں نے کی میں وہ مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ تحفہ ہے مودی صاحب کے لیے. پہلے انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کی اجارہ داری قبول نہیں کریں گے سب کانٹیننٹ کے اندر. یہ سیدھا ان کو میسج تھا کہ آپ کی کوئی اجارہ داری قبول نہیں ہوگی، اور یہ جو آپ نے بدماشی شروع کی ہوئی ہے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی شکل میں بلوچستان میں، آپ کو پتا ہے یہ پرسوں بھی اٹیک ہوئے ہیں اور یہ مسلسل سلسلہ جاری ہے. ظاہر ہے اب وہ اپنا غصہ اس طریقے سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ جنگ تو جیت نہیں سکتے. ان کا بھی انشاءاللہ انجام قریب ہی ہے. پہلے پاکستان تھوڑا لحاظ کرتا تھا کہ چلو پاکستان کے عوام ہی ہیں، لیکن اب ہماری فوج نے طے کر لیا ہے کہ ڈرونز کے ذریعے ان کو بھی سبق سکھائیں گے. اور بھائی جب انڈیا بیک فٹ پہ چلا گیا جو پاکستان سے آلموسٹ 5 گنا بڑا ملک ہے اور اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے تو بہت بڑا ملک ہے، تو یہ بدماش تو شاہی کوئی نہیں ہے. صرف تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھا ہوا تھا، لیکن اب ہلکا ہاتھ نہیں ہے. وہ جو 125 بندے جنہوں نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی، بینک لوٹے اور باقی، ان میں سے 113 بندے پاکستان کی افواج نے چن کے جہنم واصل کر دی ہیں. فتنۃ الہندوستان ہو یا فتنۃ الخوارج انہیں آپ کہہ دیں. تو اب ان کے لیے بالکل 0 ٹالرنس ہے. دوسری بات جو انہوں نے کی کہ کشمیر کے اوپر کوئی سودا نہیں ہوگا. اللہ کا شکر ہے اس جنگ میں سے ایک خیر یہ بھی نکلی ہے کہ کشمیری جن کو ہم نے بالکل لاوارث چھوڑ دیا تھا، اور جب ہمارے ایکس پرائم منسٹر ٹرمپ کو مل کے آئے تھے خان صاحب، اس کے بعد کشمیر تو بالکل دفن ہو گیا تھا. صرف 1 گھنٹے کے لیے بلکہ آدھے گھنٹے کے لیے جمعے والے دن آپ نے کھڑا ہونا تھا اور پروٹیسٹ کرنا تھا، اس سے بھی ہم جاتے رہے. دوبارہ سے کشمیر کا آس جو ہے وہ زندہ ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ انڈیا اپنے لیے بہت بڑی ناکامی سمجھتا ہے کہ کشمیر کا نام انڈیا اور پاکستان سے ہٹ کے کوئی تیسرا ملک لے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم دونوں ملکوں کا مسئلہ ہے، لیکن پاکستان نے الحمدللہ اس جنگ سے یہ بھی گین کیا ہے کہ اسے انٹرنیشنل مسئلہ بنا کر پریزنٹ کیا ہے دنیا کے سامنے. اور اس میں ایک ملک جسے میں سلوٹ کرتا ہوں، اس نے ہر موقع کے اوپر کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے، وہ ایران ہے. میں 2-3 دن پہلے بھی خامنائی صاحب کا ایک کلپ آیا میرے سامنے، تو وہ کشمیری جو مظلومین ہیں ان کے حق میں بات کر رہے تھے. تو فلسطین ہو، کشمیر ہو، یا دنیا میں کہیں مسلمان آباد ہوں ان پر ظلم ہوتا ہو، تو ایران یہ بھی نہیں دیکھتا کہ ان کی دوستی کس ملک کے ساتھ ہے. ان کی دوستی انڈیا کے ساتھ زیادہ ہے پاکستان کی بنسبت، لیکن کشمیر کاز میں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو کشمیر کاز دوبارہ سے زندہ ہو گئی. اور تیسرا، آرمی چیف نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی پھر سے کہ پانی ہماری ریڈ لائن ہے. اگر آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو وائلیٹ کریں گے
تو ہم اسے اعلان جنگ تصور کریں گے. پھر ہم آپ کے کسی ڈرون کا، کسی میزائل کا، کسی ایئر اٹیک کا انتظار نہیں کریں گے. ونس اگر آپ دریائے سندھ کے پانی کو، دریائے جہلم کے پانی کو، چناب کو روکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جنگ چھیڑ دی ہے. اس کا جواب پھر ہم اپنے طریقے سے دیں گے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہیں گے کہ انڈیا پاکستان کے عوام کو امن کے ساتھ رہنا چاہیے، آپس میں تجارت کرنی چاہیے. اور اینڈ پہ میں اس انڈین نوجوان کا جملہ ریپیٹ کروں گا، محمد کیف کا، کہ انڈیا زندہ باد، انڈیا کے عوام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام زندہ باد. ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ ہم پر جنگ مسلط کریں گے تو پھر اسلام کا سمم بونم جو ہے وہ قتال ہے. ہر مسلمان اپنی جان ہر وقت ہتھیلی پہ رکھ کر بیٹھا ہوا ہے اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے. اور اس کے پیچھے ریزن ہے، کیونکہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے آسان ذریعہ اپنے گناہوں کا بخشوانے کا وہ اللہ کی راہ میں شہادت ہے. سارے گناہ شہید کے معاف ہو جاتے ہیں سوائے ایک گناہ کے. صحیح مسلم میں آیا، وہ ہے قرض. قرض معاف نہیں ہوتا، اس کے سوا ہر گناہ شہید کا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو یہاں تو لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں شہید ہونے کے لیے. اس لیے پاکستان کو اس قسم کی دھمکی لگانا کہ جی آپ روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی ہے، تو یہ گولی آپ اپنے پاس رکھیں، نہ اپنی عوام کے اوپر چلائیں، نہ ہمارے عوام کے اوپر چلائیں، اور دنیا کو سکون کے ساتھ رہنے دیں. یہی ہمارا میسج ہے. سارے بابے پاکستان ہی میں کیوں آئے ہیں؟ تو دیکھیں بابوں کا علاج بھی تو پاکستان میں ہی آیا ہے نا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے، شاہی کوئی نہیں. چلے آپ کو پتا چل گیا کہ انجینئر صاحب پاکستان میں کیوں آئے ہیں، کیونکہ بابے بہت زیادہ ہیں ادھر. سارے نہیں ہے پاکستان میں، بڑے بابے تو انڈیا میں بیٹھے ہوئے سارے. دیوبند شریف کدھر ہے؟ بریلی شریف. اور دونوں انڈیا کے صوبے یو پی میں ہے. اتر پردیش کی آبادی پاکستان سے زیادہ ہے، 35 کروڑ آبادی ہے. پاکستان کی مشکل سے 25 کروڑ ہے. دیوبند شریف بھی ادھر ہے، بریلی شریف بھی ادھر ہے، تو انڈیا سے آئی ہوئی ہے. اسی طریقے سے سعودی عرب میں بھی بڑے بابے تھے، اوریجنل بھی تھے، جعلی بھی تھے. یہ تو ایک سیلفی ریولوشن آئی یا عرب ریولوشن آئی ورلڈ وار 1 کے بعد تو یہ فتنہ ایڈریس ہوا، ورنہ تو وہاں پہ بھی کام چک کے رکھا ہوا تھا انہوں نے. اتنے بڑے بڑے مزار بنائے ہوئے تھے. افریقہ میں آج بھی بابوں کا سمندر ہے جی. آپ موریتانیہ میں چلے جائیں، سوڈان میں چلے جائیں، الجزائر میں گلی گلی مزار بنے ہوئے ہیں، کیونکہ حکومتی سرپرستی رہی ہے ان کو. یہ ذہن میں رکھیے گا. فقہ حنفی پھیلی ہے قاضی ابو یوسف نے جب چیف جسٹس کا عہدہ قبول کیا. ادروائز امام حنیفہ کو تو مارنے والے ہی بنو عباس تھے زہر دے کر. پھر بنو عباس نے ان کی لاش کے اوپر سیاست کی ہے، قتل کروایا خلیفہ منصور نے، اور ان کے شاگرد کو آفر کی، اس نے عہدہ قبول کیا اور فقہ حنفی کو نافذ کر دیا پوری امپائر کے اوپر. 550 سال تک ٹھوکی ہوئی انہوں نے فقہ حنفی. تو یہی کچھ نکلنا تھا. محدثین کتابیں لکھتے رہے لیکن شروعائی کوئی نہیں ہوئی. دوسری طرف تھے بنو امیہ اسپین میں، یورپ کے اس ملک پہ ان کی حکومت تھی. انہوں نے کہا اچھا یہ حنفی ہیں تو ہم حنفی نہیں ہوں گے. انہوں نے امام مالک کی فقہ کو گود میں لے لیا. اس لیے مالکی سارے امام آپ کو وہاں ملیں گے. اندلس کے امام ملیں گے، امام ابن عبد البر جنہوں نے الموطا امام مالک کی شرح لکھی ہے. تو اسپین جو ہے وہ سارے کا سارا مالکی ہو گیا. اور اسی طریقے سے بغداد اور اس جگہ کے علاقوں کے لوگوں نے دیکھا کہ احمد بن حنبل نے اتنے کوڑے کھائے ہیں، تو پھر ہم تو بھائی وہی بات ہے نا، جب کوئی لیڈر جیل میں جاتا ہے وہ پاپولر ہو جاتا ہے، تو ہم تو بھائی اب اگلا ووٹ احمد بن حنبل کو ڈالیں گے. جی اس طرح پھیلا ہوا یہ سب کچھ. اور مصر کے تاجر جب پہنچے، انڈونیشیا ملیشیا، وہاں پہ شافعی فقہ تھی. کیوں؟ مملوک ایمپرر تھا مصر کے اندر. صلاح الدین ایوبی نے الازہر یونیورسٹی جو شیعہ نے بنائی تھی 330 ہجری میں، آج 1447 ہجری ہے، 1100 سال پہلے. صلاح الدین ایوبی نے وہ شیعہ یونیورسٹی کو سنی یونیورسٹی بنا دیا، اور وہ شافعی تھا، فقہ شافعی نافذ کر دی. اب تو خیر ساری فقہ پڑھائی جاتی ہے وہاں. تو مصر کے تاجر جب تجارت کے لیے وہاں کاٹن اگتی تھی لے کر وہاں پہنچتے تھے انڈونیشیا ملیشیا، ان کے اخلاق سے متاثر ہوئے لوگ انڈونیشین ملیشین جو ہے وہ شافعی ہو گئے. لو سامو ایک ایڈیو چاروں امام آکھتے نے اللہ دے بندے ہو تواڈے اماماں نو پتہ بھی نہیں ہے کہ انہوں دی فقہ کنج پھیلی ہے. جس طرح کانسٹنٹائن 2 نے کرسچینٹی قبول کی تھی، پوری رومن امپائر کرسچن ہو گئی، کوئی کنوکشن سے نہیں ہوئی تھی. تو یہ اس طرح حکومتی سرپرستی میں ابن تیمیہ کا بھی کوئی حال نہیں ہونا تھا. محمد بن عبد الوہاب کو بھی کسی نے نہیں پوچھنا تھا اگر سعودی حکومت نہ بنتی. انہوں نے گود لے لیا ابن تیمیہ کو، ورنہ ابن تیمیہ جو ہے وہ تو بیچارہ لانتے ہی کھاتا رہا. یہ سارے چاروں فقہ والے اس کے دشمن تھے، بدعتی کہتے تھے اسے. شیطان کا سینگ کہا محمد بن عبد الوہاب صاحب کو ایک حنفی بزرگ نے، ابن عابدین شامی نے، جس سے اعلیٰ حضرت نے بھی تقریر لکھوائی ہوئی ہے.
اور یہ جملہ المہند المفند میں بھی نقل ہوا کہ یہ محمد عبد الوہاب اور اس کے ماننے والے جو ہیں یہ خوارج ہیں. خوارج آج ریال انہوں کو لے کے پہ کھاندے نے. آج بڑا مبارک دور ہے, پیسے نے اتحاد امت کروا دیا ہوا ہے, ورنہ وڈے تے ایک دوے نو وڈ کے گئے نے. تواڈے وڈے ہونے جنہاں نے ایک دوے نو وڈے ہے. لو جی نویں گل آ گئی ہے دماغ وچ. وڈے او ہوندے نے جڑے ایک دوے نو وڈ دین, انہوں نے کہا جاتا ہے وڈے. ہاں, اور ختم نبوت پہ وہ کام کرتے ہیں جڑے وڈیاں نو وڈ دیتے ہیں ایک نعرے نال, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے وڈے تے شے ہی کوئی نہیں. ہاں, بابے ہو گئے تو وڈے بھی ہو گئے. تو یہ پوری دنیا میں گمراہی پھیلی ہوئی ہے تصوف کی. میرا اپنا جد امجد اورنگزیب عالمگیر, نہ اس نے کوئی نماز چھڈی نہ کوئی بھرا زندہ چھڈیا, ابے نو بھی قید کروا دیتا. انہوں کہ تاج محل تو ویکھدا رہے ہن. ہاں, اپنی زنانیہ سے بنوایا سی نا, ویکھدا رہے نو 8 سال ٹل ڈیتھ. تو یہ فتاوی عالمگیری بھی اسی نے لکھوایا, اسی کے نام پہ ہے فتاوی عالمگیری, اورنگزیب عالمگیر کے نام پہ. داڑھی بھی رکھی ہوئی, صوفیوں کو گود لے لیا, فقہ حنفی جو ہے یہاں پہ پروان چڑھتی رہی تصوف کا سلسلہ. تو اس طرح ہوتا ہے. دیکھ لیں, ہمیں کسی نے گود نہیں لیا. یہ تو مہربانی ہے حضرت علی اجویری کی کہ انہوں نے کیمرہ بنایا. حضرت معین الدین چشتی صاحب نے انٹرنیٹ کا کنیکشن لانچ کیا. آسرے کیوں ہے؟ اگر گورا بنا سکتا ہے تو یہ نہیں بنا سکتے. آپ بزرگوں کے منکر ہیں. میں کہتا ہوں اس سے بہتر وہ بنا سکتے تھے, ان کی ڈاکٹرن میں, میری میں نہیں. تو یہ برکات ہیں کہ ہماری دعوت دنیا میں پہنچ گئی. اگر ان بزرگان دین کی خدمت نہ ہوتی تو کیسے ہوتا؟ اگر حضرت امام بری پرنٹنگ پریس نہ بناتے تو آج قرآن بخاری مسلم میرے پاس نہ ہوتے. حضرت عبد القادر جیلانی جو ہے یہ ایئر کنڈیشن نہ بناتے تو آپ لوگ تھوڑی دیر بعد گرمی کی وجہ سے اٹھ کے باہر چلے جاتے. یہ ہمارے بزرگوں کی خدمات ہیں. اپنے بزرگوں کا ادب کریں. لو سامو, یہ کہیں گے جی بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تم نے اڑوایا, کیوں کہتے ہو کہ جی پیر میر علی شاہ صاحب نے انجن روک لیا تھا؟ انجن بڑھیا کوئی نہیں, وہ حضرت سٹیفن نہیں بنایا, وہ بھی کوئلے والا انجن. پھر اللہ بھلا کرے حضرت ڈیزل دا. حضرت ڈیزل نے اتنی محنت کی, ڈیزل انجن بنایا. یہ بندے کا نام ہے ڈیزل. وہ محنت نہ کرتا تو ڈیزل انجن آج نہ ہوتے. یہ چھانگا مانگا کے جو جنگلات ہیں نا, یہ گوروں نے اس لیے اگائے تھے کہ اس سے لکڑی بنا کے اس کا کوئلہ بنا کے تو سٹیم انجن چلائے جائیں. حضرت ڈیزل نہ ہوتے نا تو آج ہم ذلیل ہو رہے ہوتے, ہمارے سارے جنگلات ختم ہو گئے ہوتے. یہ ان کی مہربانی ہے. حضرت آئنسٹائن E=mc² نہ کرتے تو یہ ہم مئی 2025 والی جنگ ہار گئے ہوتے, کیونکہ ایٹم بم نہ ہوتا. یار ایٹم بم ہی نہیں بنایا کسی بزرگ نے. حضرت ایڈمن نہ ہوتے نا تو حضرت ارامکو کمپنی سعودی عرب سے تیل نہ نکالتی. آج بھی حاجی لٹ رہے ہوتے ہیں, اتنے حاجیوں کا انتظام وہ کرتے ہیں. تو چونکہ کافروں نے کیا ہے تو ہمارے بزرگان دین کی تو شان ان سے بہت اونچی ہے. وہ چاہتے تو اشارے سے بوئنگ 747 بنا دیتے. غلادہ بات ہے, خود 4 مہینے میں گدھے پہ بیٹھ کے, کبھی گھوڑے پہ بیٹھ کے بےچارے ڈاکوؤں سے بچتے بچاتے, اور کئی ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارے بھی گئے, حج عمرے کے لیے جایا کرتے تھے. یہ بزرگان دین کی خدمات ہے جی. ان کے بارے میں جو ان کے قریبی سٹوڈنٹس ہیں پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے انہوں نے بتایا کہ ان کو سیکورٹی ایجنسیز نے بتا دیا تھا کہ آپ کو امریکہ اور اسرائیل نے شہید کر دینا ہے, تو آپ اور آپ کے گھر والوں کی سیفٹی کی خاطر ہم آپ کو ایک بنکر میں شفٹ کر دیتے ہیں. تو خامنہئی صاحب نے کہا کہ میں کسی بنکر میں اس وقت تک شفٹ نہیں ہوں گا جب تک کہ ایران کے 9 کروڑ عوام سب کے لیے بنکر تیار نہیں ہو جاتے. یہ ہوتا ہے لیڈر. اتنے چیپلی انہوں نے شہید نہیں ہونا تھا. یہ انہوں نے شہادت اڈاپٹ کی صرف اس وجہ سے کہ عوام الناس بموں میں شہید ہوں اور لیڈر جو ہے وہ چھپ کے بیٹھ جائے. اور جو اصل حکمت ہے جو شاید انہوں نے کسی سے ذکر نہ کی ہو, وہ میں آپ کو ریویل کر دیتا ہوں. بیسیکلی انہوں نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر ایرانی نیشن کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا. ورنہ آپ کو پتا ہے اس سے پہلے کس طرح ایران میں فسادات پھوٹے ہوئے تھے, پولیٹیکل سٹرگل اور یہ وہ. یہ بالکل بین ہی اسی طرح کی شہادت ہے جس طرح کہ سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام نے اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھا, لیکن امت کو ایک بار جھنجھوڑ کے زندہ کر دیا. ورنہ اگر یہ ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہوئی ہوتی تو تاریخ میں کسی کو یاد بھی نہ ہوتا کہ ٹوٹی کمند کہاں, کب خلافت ختم ہوئی, کب ملوکیت شروع ہوئی. یہ ملوکیت ہی اسلام کا حصہ بن جاتی. تو سید علی خامنہئی رحمہ اللہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے, اپنے بیٹوں کا نذرانہ, اپنے پوتوں کا, اپنی وائف کا, دیکھیں پورا خاندان ذبح کروایا. ایٹ لیسٹ ایران کو ایک پیج پہ لا کے کھڑا کر دیا. یہ ان کی بہت بڑی عقل مندی اور قربانی کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے, انہیں نیک کاموں کا اجر دے, ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے, اور ایرانی قوم کو متحد ہو کر اپنے اس لیڈر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ذرا ان کی آخری وصیت ہم نے اپنے
चैनल से भी शेयर करवाई थी, टोटली गॉड ओरिएंटेड, जो उनका ताल्लुक अपने रब के साथ था, तवक्कुल का रिश्ता। फिर जिस तरीके से उन्होंने, यानी हम आइडियलाइज करते हैं ना कि एक पॉलिटिकल लीडर इस तरह का होना चाहिए कि वो मजहबी पेशवा भी हो, वो पॉलिटिकल लीडर भी हो, वो साहिब किरदार भी हो और लोग उससे दिलो जान से मोहब्बत करते हो, नाम नेहाद पॉपुलैरिटी उसको ना मिली भी हो, वाकई लोग उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो और करोड़ों लोग तैयार हो, और उसके बावजूद उसके अंदर आजिज़ी मौजूद हो। किस तरह वो शहदा के बच्चों को प्यार से मिलते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, ये कोई शख्स उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक कि वो खुद सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आमिल ना हो। दूसरी तरफ इत्तेहाद उम्मत के हवाले से जो सैयद अली खामनाई रहिमहुल्लाह ताला की जो खिदमात है बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, पूरी उम्मत को साथ लेकर चले। और जाहिर है कि उनके उस्ताद की तरबियत थी इमाम खुमैनी की। इनकलाब के बाद इमाम खुमैनी एक सुन्नी मस्जिद में चले गए, तो इमाम मस्जिद ने मुसल्ला उनके लिए छोड़ दिया। उन्होंने कहा नहीं, इमामत आप करवाएंगे, मैं आपके पीछे पढ़ूंगा। आपने अगर मुसल्ला छोड़ दिया तो ये शिया लोग तो आपसे मस्जिद भी छीन लेंगे। तो उन्होंने ये सुन्नी शिया फसाद की जो जड़ थी ना, वो स्टार्ट ही में काट दी थी। अभी देखें, बड़े कट्टर किस्म के जो सुन्नी सहाफी हैं, अरब से ताल्लुक रखने वाले, वो ईरान के दौरे पर गए हैं। उन्होंने बाकायदा व्लॉग्स बनाए हैं कि वहां के जो सुन्नी हैं वो कितनी सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई दंगा व फसाद नहीं है जो यहां पे होता है। इसके पीछे इमाम खुमैनी की मेहनत, और वो तो 10 साल रहे, उन 10 सालों में भी उनको ऑलमोस्ट 9 साल ईरान इराक की जंग से गुजरना पड़ा, जो उस वक्त अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के जरिए मुसल्लत की, और बाद में देखें उन्होंने टिश्यू पेपर की तरह सद्दाम हुसैन को फेंक दिया। असल जो तरबियत की है ना इस ईरानी कौम की, वो इन्होंने की थी सैयद अली खामनाई साहब ने, जो 36 साल तक ऑलमोस्ट इनके सुप्रीम लीडर रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने अपने हिस्से का काम कर दिया। अब नेक्स्ट जो भी सुप्रीम लीडर आएगा उसके लिए ग्राउंड्स अवेलेबल है। इत्तेहाद उम्मत के हवाले से सैयद अली खामनाई साहब के जो 3 फतवे हैं, मैं यहां पर जरूरी समझता हूं कि उनको जिक्र करूं। नंबर 1 जो उनका फतवा, जब चंद एक अरब टेलीविजन के ऊपर गाली राफजियों ने उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन की, खुलफाए सलासा की तौहीन की, तो फ्रंट से लीड करते हुए सबसे पहले सैयद अली खामनाई साहब ने फतवा दिया कि उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन करना ये नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन करने के मुतरादिफ है, क्योंकि उनका रिश्ता रसूलुल्लाह के साथ था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी मोमिनीन की जानों से बढ़कर उन पर हक रखते हैं, और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जो कट्टर किस्म के शिया हैं उनके लिए मैं अर्ज करूं कि अम्मार इब्न यासिर से बड़ा शिया तो कोई नहीं हो सकता ना। सही बुखारी उठा के देखें, जंगे जमल का मौका है, अम्मार इब्न यासिर कूफे के मिंबर से खुतबा दे रहे हैं, हसन इब्न अली सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे बैठे हैं, उनके एहतराम में अम्मार इब्न यासिर निचली वाली सीढ़ी के ऊपर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं, और जुमले सुने, ऐ लोगो अल्लाह ने तुम्हें आजमाया है। उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा बसरा से रवाना हो चुकी हैं, वो दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी हैं, दुनिया और आखिरत में, यानी कंफर्म जन्नती। लेकिन अल्लाह तुम्हें आजमाएगा कि तुम अमीरुल मुमिनीन अली इब्ने अबी तालिब की इताअत करके अल्लाह की इताअत करते हो या आयशा की इताअत करते हो। यानी हजरत अली की इताअत को उन्होंने कहा ये अल्लाह की इताअत है, और सैयदा आयशा की इताअत करनी है या अल्लाह की इताअत करनी है। एक तरफ इतना सख्त मौकिफ, और दूसरी तरफ एहतराम भी कम नहीं होने दे रहे। वो कह रहे हैं कि दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी है। तो हम कहते हैं आपने शिया बनना है तो अम्मार इब्न यासिर वाले शिया बने। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फख्र है, हम अहले सुन्नत मनहज पे चलने वाले लोग, अहले सुन्नत फिरके की मैं कोई गारंटी नहीं उठा रहा, मैं अपनी बात करूंगा। अहले सुन्नत मनहज के लोग जो बुकिश मुसलमान हैं वो अम्मार इब्न यासिर वाले शिया है पॉलिटिकल टर्म में, वरना ना हम सुन्नी हैं ना शिया हैं, हम मुस्लिम हैं। इसी पे हमारा फख्र है। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ताला ने इस कुरान के नुज़ूल से पहले हमारा नाम मुस्लिम रखा था इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जरिए, और इस किताब में भी रख दिया। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा, यही हमारा फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये फतवा दिया सैयद अली खामनाई साहब ने कि उम्महातुल मोमिनीन की कोई तौहीन ना करे। फिर उन्होंने कहा कि जो मुक़द्दसाते अहले सुन्नत की तौहीन करते हैं उनका अहले तशय्यो से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी जनरल फतवा भी दे दिया कि अहले सुन्नत के नजदीक जो हस्तियां काबिल एहतराम हैं, खा वो अहले तशय्यो के हां ना हो, मसलन हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी भी तौहीन ना की जाए। इस फतवे ने एटलीस्ट गुस्ताखियों के खिलाफ ईरान में, अरब दुनिया में बंद बांध दिया। चंद एक भौंकने वाले हमेशा से भौंकते रहे हैं, वो आंदा भी भौंकेंगे, लेकिन ओवरऑल शिया कम्युनिटी को एटलीस्ट उन्होंने बचा लिया। सब कॉन्टिनेंट में तो जाहिर है आपको पता है कि सुन्नी भी वखरे टाइप के हैं, शिया भी वखरे टाइप के हैं, जाहिर है इल्म की कमी की वजह से। दूसरा फतवा सैयद अली खामनाई रहिमहुल्लाह ने यह दिया कि आपने
حرمین شریفین جب جانا ہے تو امام کعبہ اور مسجد نبوی کے امام کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھنی ہے. یہاں پہ تو میجورٹی کہتے ہیں کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی اور پڑھتے بھی نہیں. اور خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا کہ آپ نے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. اور اس پر ترا یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر سعودی حکومت کل کو اہل تشیع کو مجبور کر دے کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں تو بھی آپ نے امام کعبہ کے پیچھے ہی نماز پڑھنی ہے ہاتھ باندھ کے. حالانکہ شیعہ کے اندر پبلکلی یہ چیز عام ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. خامنائی صاحب نے اس کے خلاف فتویٰ دیا. ہم تو دونوں طریقوں کے قائل ہیں. اہل سنت کے ہاں ہاتھ چھوڑنے والی روایتیں بھی ہیں, ہاتھ باندھنے والی بھی. میں چند نمازیں ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں, چند ہاتھ باندھ کے. لیکن شیعہ کے ہاں یہ فتویٰ دینا بڑا مشکل کام تھا. اور تیسرا فتویٰ انہوں نے دیا کہ ماتم کے لیے جو یہ زنجیر زنی اور چھریاں مارنے والا معاملہ ہے یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے. اپنے آپ کو نقصان پہنچانا یہ ٹیبو ہے. یہ فتویٰ دینا ایٹ لیسٹ سب کانٹیننٹ کے شیعہ کو اپنے خلاف کرنا تھا, کیونکہ یہاں کے شیعہ جو ہیں وہ شیعان علی تو اس لیول کے نہیں ہیں, عزادار ہی ہیں زیادہ تر. اور وہ زنجیر زنی, چھریوں کا ماتم, آگ پر ماتم, گولی کا ماتم, عجیب و غریب قسم کی بدعات جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں. تو ان بدعتوں میں خامنائی صاحب کا یہ فتویٰ آنا بڑا دلیری کا کام تھا. مجھے بتائیں اہل سنت میں آج تک کسی کی جرت ہوئی ہے کہ وہ فتویٰ دے دے کہ اہل تشیع کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے؟ وہ تو کہتے ہیں یہ مسلمان ہی نہیں ہے, ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا, ان کا جنازہ پڑھیں گے تو اپنا نکاح ٹوٹ جائے گا. ہاں, اور وہ پھر پڑھاتے بھی ہیں اس قسم کے نکاح. تو یہ خامنائی صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور دیکھیں ان کی محنت نے پے کیا ہے کہ آج ایک کٹر قسم کا اہل حدیث عالم, گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے, حافظ عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی, انہوں نے باقاعدہ اس پورے سینیریو میں نہ صرف ایران کو سپورٹ کیا ہے بلکہ خامنائی صاحب کو اس لیول پہ جا کے سپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ مجھے بھی اسی طریقے پہ موت آئے جس طرح خامنائی صاحب کو اللہ کی راہ میں موت آئی ہے دین کی خاطر. کہ مسئلہ